پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابھی ہم لوگ آج انشاءاللہ ہم لوگ الدرس السادس سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سبق نمبر 4 میں ضمیر کے بارے میں پڑھا تھا۔ ضمیر کہتے کسے ہیں؟ اب آپ لوگ پھر سمجھیں کہ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے، جو کسی اسم کے بدلے میں استعمال کیا جائے تاکہ اس اسم کو بار بار دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اسے کہتے ہیں ضمیر۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ انگلش میں کہتے ہیں نون، نون کے بدلے میں جو استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پرونون، تاکہ نون کا نام بار بار استعمال کرنے سے، ایک ہی نام کو بار بار استعمال کریں گے تو خراب لگے گا، تو اس کے بدلے ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ پرونون۔ تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں اسم۔ تو اسم کے بدلے میں جو استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ضمیر۔ جیسے کوئی کہے کہ خالد آیا، خالد بازار گیا، خالد بازار سے لوٹا، خالد سو گیا، تو کتنا خراب لگ رہا ہے، بار بار خالد خالد بول رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا بولیں؟ خالد آیا، خالد بازار گیا، خالد آیا، وہ بازار گیا، وہ بازار سے لوٹا، وہ سو گیا، وہ سو کر اٹھ گیا۔ تو وہ جو بار بار استعمال کر رہے ہیں خالد کے بدلے میں، تو اسے کہتے ہیں ضمیر۔ جو جملے کو سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، اگر بار بار خالد بولیں تو جملے کو سننے میں بھی کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اچھا نہیں لگ رہا وہ۔ تو اسم کے بدلے میں جو استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ضمیر۔ اب آپ دیکھیں کہ لیسن نمبر 4 میں آپ نے پڑھا تھا، سبق نمبر 4 میں ضمیر شخصی مفرد۔ تو ضمیر شخصی مفرد کہتے کسے ہیں؟ ضمیر شخصی مفرد وہ اسم ہے جو کسی شخص واحد کی جگہ بولا جائے، جیسے ہوا۔ ہوا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ۔ اور ہیا کے معنی بھی وہ، لیکن ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ہوا اور ہیا دونوں غائب کا صیغہ ہے، اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن انگلش میں۔ انتا کے معنی ہوتا ہے تو، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتی کے معنی بھی ہوتا ہے تو، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور انتا اور انتی یہ سیکنڈ پرسن ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں حاضر، کہ حاضر کے صیغے کے لیے انتا اور انتی استعمال ہوتا ہے۔ انا کے معنی ہوتا ہے میں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں متکلم، انگلش میں کہتے ہیں اسے فرسٹ پرسن۔ جیسے ایک مثال سمجھے، ہوا ولدن، تو ہوا کیا ہے؟ شخص واحد کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، وہ ایک لڑکا ہے۔ تو آپ نے سمجھا ضمیر شخصی مفرد کو۔ اب آپ دیکھیں لیسن نمبر 5 میں آپ نے پڑھا تھا ضمیر شخصی تثنیہ کسے کہتے ہیں۔ تو ضمیر شخصی تثنیہ وہ اسم ہے جو کسی دو شخص کی جگہ بولا جائے، جو کسی ایک شخص کی جگہ بولا جائے اسے کہتے تھے ہم لوگ کیا؟ ضمیر شخصی مفرد۔ اور ضمیر شخصی تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی دو شخص کی جگہ بولا جائے، یعنی دو فرد کی جگہ، دو آدمی کی جگہ بولا جائے، اسے کہتے ہیں ضمیر شخصی تثنیہ۔ اب آپ دیکھیں ہما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ دو، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہما غائب کا صیغہ ہے، جسے کہتے ہیں انگلش میں تھرڈ پرسن کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے۔ انتما کے معنی ہوتا ہے تم دو، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے انتما، اسے کہتے ہیں حاضر کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہم لوگ سیکنڈ پرسن۔ نحنو کے معنی ہوتا ہے ہم دو، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نحنو فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متکلم، عربی میں اسے کہتے ہیں متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال آپ سمجھے، ہما ولدانی، وہ دو لڑکے ہیں۔ تو ہما کیا ہے؟ یہاں پہ تثنیہ ہے، جو دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دو شخص کی جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 6، الدرس السادس، سبق نمبر 6، ضمائر مستعملۃ للجمع، جمع کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں۔ ضمیر شخصی جمع۔ اب ضمیر شخصی مفرد آپ نے سمجھ لیا جو ایک شخص کی جگہ بولا جائے، ضمیر شخصی تثنیہ آپ نے سمجھ لیا جو دو شخص کی جگہ بولا جائے۔ اب آپ دیکھیں جو آج آپ کے سبق میں پڑھایا جائے گا، سبق نمبر 6 میں ضمیر شخصی جمع کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو کسی دو سے زیادہ شخص کی جگہ بولا جائے، چاہے وہ 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 2 سے زیادہ ہو، بس وہ جمع ہو جائے گا۔ تو ضمیر شخصی جمع کہتے ہیں وہ اسم جو کسی 2 سے زیادہ شخص کی جگہ بولا جائے، اسے کہتے ہیں ضمیر شخصی جمع۔
اب 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، 1000 بھی ہو سکتا ہے، لاکھ بھی ہو سکتا ہے، کروڑ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، لیکن 2 سے زائد ہونا چاہیے۔ جو ایک شخص کی جگہ استعمال ہو اسے کہتے ہیں ضمیر شخصی مفرد، جو 2 شخص کی جگہ استعمال ہو اسے کہتے ہیں ضمیر شخصی تثنیہ، جو کسی 2 سے زیادہ شخص کی جگہ بولا جائے اسے کہتے ہیں ضمیر شخصی جمع۔ اب آپ دیکھیں ہم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ سب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہنہ کے معنی ہوتا ہے وہ سب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم اور ہنہ دونوں غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں 3rd پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتن، انتنا، انتم کہتے ہیں، انتم کا معنی ہوتا ہے تم سب، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتنا کا معنی تم سب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتم اور انتنا یہ حاضر کا صیغہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں 2nd پرسن۔ نحنو کے معنی ہوتا ہے ہم سب، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں 1st پرسن اسے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، مثال ہم اولادن، وہ سب لڑکے ہیں، تو 2 سے زائد شخص کے لیے استعمال ہوا، وہ سب بول رہے ہیں۔ ایک کے لیے تو وہ بولتے ہیں، 2 کے لیے کیا بولتے ہیں؟ وہ 2 بولتے ہیں۔ وہ سب جہاں استعمال کریں گے تو جمع ہو گیا۔ ہنہ بناتن، وہ سب لڑکیاں ہیں، ہنہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ضمیر شخصی مفرد کسے کہتے ہیں، ضمیر شخصی تثنیہ کسے کہتے ہیں، اور ضمیر شخصی جمع کسے کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم اولادن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم کے معنی ہوگا وہ سب، اولادن کے معنی لڑکے، ہم اولادن وہ سب لڑکے ہیں۔ ہنہ بناتن، ہنہ کے معنی ہوتا ہے وہ سب، بناتن کے معنی لڑکیاں، ہنہ بناتن وہ سب لڑکیاں ہیں۔ انتم کے معنی ہوتا ہے تم سب، اور رجالن کے معنی مرد ہیں، انتم رجالن تم سب مرد ہو۔ انتنہ کے معنی ہوتا ہے تم سب، نساؤن کے معنی ہوتا ہے عورتیں، انتنہ نساؤن تم سب عورتیں ہو۔ اب آپ دیکھیں نحن اصدقاء، اصدقاء کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ نحن کے معنی ہوتا ہے ہم سب، اصدقاء کے معنی دوست، ہم سب دوست ہیں۔ ہم کے معنی وہ سب، محاسبون کے معنی محاسب یا اکاؤنٹنٹ کو بھی کہتے ہیں۔ ہم محاسبون، وہ سب محاسب ہیں یا وہ سب اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ہنہ کے معنی ہوتا ہے وہ سب، اور مضیفاتن کے معنی ہوتا ہے میزبان، ہنہ مضیفاتن وہ سب میزبان ہیں۔ انتم کے معنی ہوتا ہے تم سب، اور مسارعون کے معنی ہوتا ہے پہلوان۔ تو ایک آپ سمجھیں، ایک قاعدہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے مسارعون، مسارعون، ایک آپ دیکھیں جالسون، مذکر کے لیے جو ہے جمع فاعلون کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے جمع فاعلاتن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، مذکر کے لیے جمع فاعلون کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے جمع فاعلاتن کے وزن پر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ مسارعون، مسارعون واحد ہیں، اور واحد کے آخر میں وہ اور نون لگا دینے سے کیا بن جاتا ہے؟ جمع بن جاتا ہے۔ اسی طرح مسارعتن، یہ مؤنث آخر میں تا لگا رہتا ہے، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آخر میں اگر تا لگا ہوا ہو تو وہ مؤنث کہلاتا ہے۔ مسارعتن، اس کے آخر میں الف اور تا بڑھا دیں گے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ واحد کے آخر میں، واحد مذکر کے آخر میں واو نون بڑھا دینے سے جمع مذکر بن جاتا ہے، مسارعون سے مسارعون، اور واحد مؤنث کے آخر میں الف اور تا بڑھا دینے سے جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے، جیسے مسارعتن سے مسارعاتن۔ اب آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ جمع مذکر سالم کہتے کسے ہیں؟
تو جمع مذکر سالم کی مثال یہاں پہ ہے مسارعون۔ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ آپ دیکھیں مسارعون، تو مسارعون کیا ہے؟ واحد ہے، اور واو نون بڑھا دیے تو جمع بن گیا، تو اس کا وزن کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، تو اسے کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ آپ دیکھیں مسارعاتن، تو واحد اس کی کیا ہے؟ مسارعاتن، اور آخر میں الف اور تا بڑھا دیے تو بن گیا جمع مؤنث سالم۔ اس کا وزن آگے پیچھے نہیں ہوا، اگر آگے پیچھے ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو جمع مذکر سالم کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، اور جمع مؤنث سالم کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ اب آپ دیکھیں انتنا، انتنا کے معنی ہو جائے گا تم سب، اور مسارعاتن کے معنی ہو جائے گا پہلوان۔ تو مسارعون کے معنی میں یہ پہلوان ہے، مسارعاتن کے معنی میں یہ پہلوان ہے، لیکن اب آپ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ فاعلون کے وزن پر جو رہتا ہے وہ مذکر کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، اور فاعلاتن کے وزن پر جو آتا ہے وہ مؤنث کے لیے۔ واو نون آخر میں رہے گا وہ مذکر کے جمع کے لیے، الف اور تا رہے گا تو وہ مؤنث کے جمع کے لیے۔ اب آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ نحنو کے معنی ہوگا ہم سب، لاعبون کے معنی کھلاڑی، ہم سب کھلاڑی ہیں۔ نحنو کے معنی ہوگا ہم سب، لاعباتن کے معنی ہوگا کھلاڑی، ہم سب کھلاڑی ہیں۔ نحن لاعبون وہ مرد کھلاڑی کے لیے ہو جائے گا، لاعباتن ہو جائے گا عورتیں کھلاڑی کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کے معنی ہوتا ہے وہ سب، اور مدرسون کے معنی ہوتا ہے اساتذہ۔ ہم مدرسون، وہ سب اساتذہ ہیں مذکر کے لیے۔ ہنہ کے معنی وہ سب، مدرساتن کے معنی اساتذہ۔ استانیہ کہہ سکتے ہیں، استانیہ۔ ہنہ مدرساتن، وہ سب استانیہ ہیں۔ آپ کو ہم اور ہنہ سے بھی پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہنہ جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہنہ مؤنث غائب، مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتم کے معنی تم سب، دارسونہ کے معنی سیکھنے والے، انتم دارسونہ تم سب سیکھنے والے ہو۔ انتم یہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتنہ کے معنی تم سب، دارساتن کے معنی سیکھنے والیاں، انتن دارساتن تم سب سیکھنے والیاں ہوں۔ نحنو کے معنی ہم سب، عالمون کے معنی عالم یعنی مرد جاننے والے، ہم سب جاننے والے ہیں، یا ہم سب عالم ہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحنو کے معنی ہم سب، عالماتن کے معنی عالمہ یا عورت، یا عالماتن کے معنی جاننے والیاں، ہم سب جاننے والیاں ہیں، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم کے معنی ہوتا ہے وہ سب، اور نائمونہ کے معنی ہوتا ہے سونے والے۔ ہم نائمونہ وہ سب سونے والے ہیں۔ ہنہ کے معنی وہ سب، نائماتن کے معنی سونے والیاں۔ آپ کو وزن سے سمجھ لینا ہے کہ واو نون آخر میں رہے گا، فاعلون کے وزن پر جو رہے گا وہ مذکر کے لیے رہے گا، اور فاعلاتن کے وزن پر رہے گا وہ مؤنث کے لیے رہے گا۔ یعنی واحد کے آخر میں واو نون کو اضافہ کر دینے سے، بڑھا دینے سے وہ مذکر سالم بن جاتا ہے، اور واحد مؤنث کے آخر میں الف اور تا بڑھا دینے سے جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ کون سا مذکر کے لیے اور کون سا مؤنث کے لیے ہے۔ انتم کے معنی تم لوگ ہو جائے گا، یا تم سب۔ سارقون کے معنی چور، تم سب چور ہو، یہ مذکر کے لیے۔ انتنہ کے معنی تم لوگ، سارقاتن کے معنی چورنیاں، تم سب چورنیاں ہو۔ نحنو کے معنی ہم سب، راجعون کے معنی واپس آنے والے، نحنو راجعون ہم سب واپس آنے والے ہیں۔ نحنو کے معنی ہم سب، راجعاتن کے معنی واپس آنے والیاں، نحنو راجعاتن ہم سب واپس آنے والیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں مفردات، الفاظ معنی دیکھیں۔ ہم وہ سب مرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہنہ وہ سب عورتیں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اور ہنہ دونوں غائب کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں انگلش میں تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتم کا معنی ہوتا ہے تم سب، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے۔ انتنہ تم سب، عورتیں یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتم اور انتنہ اسے کہتے ہیں حاضر کا صیغہ۔ حاضر کسے کہتے ہیں؟
جسے کہتے ہیں انگلش میں سیکنڈ پرسن۔ نحن کا معنی ہوتا ہے ہم سب، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں عربی میں متکلم اور انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن۔ آپ یہ سمجھ لیں غائب کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے، اس لیے تھرڈ پرسن کہتے ہی ہیں جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن، عربی میں کہتے ہیں اسے غائب۔ اور انتم اور انتن یہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں حاضر۔ حاضر کسے کہتے ہیں؟ جس سے بات کی جائے۔ اور نحن یہ ہے، اسے کہتے ہیں متکلم، جسے کہتے ہیں بات کرنے والا، جسے کہتے ہیں انگلش میں فرسٹ پرسن۔ اولادن کے معنی لڑکے، بناتن کے معنی لڑکیاں، رجالن کے معنی مرد جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، نساؤن کے معنی عورت ہے، اصدقاء کے معنی دوست جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، محاسبون کے معنی محاسب اکاؤنٹنٹ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضیفاتن کے معنی میزبان عورت ہے، مصارعون کے معنی پہلوان مرد جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصارعاتن کے معنی پہلوان عورتیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاعبون کے معنی کھلاڑی مرد جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاعباتن کے معنی کھلاڑی عورتیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدرسون کے معنی اساتذہ، مدرساتن کے معنی استانیاں، دارسون کے معنی سیکھنے والے، دارساتن کے معنی سیکھنے والیاں، عالمون کے معنی عالم مرد جاننے والے، عالماتن کے معنی عالمہ عورتیں جاننے والیاں، نائمون کے معنی سونے والے، نائماتن کے معنی سونے والیاں، سارقون کے معنی چور مرد جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، سارقاتن کے معنی چورنیاں، راجعون کے معنی واپس آنے والے، راجعاتن کے معنی واپس آنے والیاں۔ تو اس سبق کو آپ لوگ کم سے کم 4 سے 5 مرتبہ ضرور آپ سنیں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، ضمیر شخصی مفرد کسے کہتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے، ضمیر شخصی تثنیہ کسے کہتے ہیں، اس کی مثالیں کیا ہے، ضمیر شخصی جمع کسے کہتے ہیں، اس کی مثالیں کیا ہے، غائب کسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں، متکلم کسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر جیسے ترجمہ کیا گیا ہے اسے آپ لوگوں کو ترجمہ کرنے کے لیے معلوم ہو جائے کہ کس کا کیسے ترجمہ ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو آپ لوگ 4 سے 5 مرتبہ ضرور غور سے سنیں گے، تو انشاءاللہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔